بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة بألسنتها. وفي رواية قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما يتخلل الباخرة بلسانها. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک ایسے لوگ نہ آ جائیں جو اپنی زبانوں کے ذریعے اس طرح کھایا کریں گے جس طرح کہ گائے اپنی زبان سے کھاتی. یہ آخر زمانے کے اندر آنے والے لوگوں کی کچھ علامت بیان فرمائی گئی کہ ان قریب قرب قیامت کے وقت ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی زبانوں کو آمدنی کا ذریعہ بنائیں گے. جو حدیث میں ہے کہ یخرج قوم یأکلون بألسنتہم، کہ اپنی زبان سے وہ کھائیں گے جس طرح کہ گائے اپنی زبان سے کھاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کو آمدنی کا ذریعہ، انکم کا ذریعہ وہ بنائیں. اور جس طرح گائے کا ایک بڑا ذریعہ زبان ہوتا ہے، زبان کے ذریعے وہ چارے کو اپنے منہ میں لے جاتا ہے، ایسے ہی یہ لوگ اپنے رزق کا، اپنے پیٹ بھرنے کا ذریعہ اپنی زبان کو بنائیں. اور وہ زبان کو اس طرح ذریعہ بنائیں گے کہ زبان کے ذریعے لوگوں کی جھوٹی تعریفیں کر کے، لوگوں کی خوشامدیں کر کے، لوگوں کے سامنے غلط بیانی کر کے اپنے لیے مال اینچنے کا ذریعہ بنیں گے اور ان سے مال وصول کریں گے. جھوٹی تعریفیں کر کر کے لوگوں کو خوش کریں گے تاکہ ان کے مال پر ہاتھ صاف کریں یا ان سے مال وصول کریں اور خوشی میں وہ مال دے دیں. بہت سے شاعر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اشعار کو بادشاہوں، وزیروں، عہدیداروں کی مدح کا ذریعہ بناتے اور پھر ان سے انعامات اور رقوم وصول کرتے. آج بھی ایسے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی تحریروں کو، اپنے قلم کو، اپنی زبان کو، ایسے اینکر پرسن موجود ہیں جو اپنی زبان کو اس جھوٹی تعریف میں، غلط بیانی میں، کہ اپنے حمایتی لوگوں کی جھوٹی تعریفوں میں اور مخالفین پر طرح طرح کے الزام تراشیوں میں وہ اپنے پروگرام کرتے ہیں. اپنی زبان کی جو ہے نا فصاحت بلاغت کو صرف کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی حمایتوں سے باری برکم رشوت اور رقم وصول کرتے ہیں. یہ در حقیقت قرب قیامت کی علامت کہ لوگ حق بیان نہیں کریں گے بلکہ اپنی حمایتیوں کی جھوٹی تعریفیں کریں گے. مقصد یہ ہوگا کہ ان سے وصول کریں، رشوت وصول کریں، ان سے مال وصول کریں. فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایسے لوگ نہ آ جائیں جو اپنی زبان کو آمدنی کا ذریعہ بنائیں گے، کھانے کا ذریعہ بنائیں گے، جس طرح کہ گائے اپنی زبان کو کھانے کا ذریعہ بناتی. گائے کا زبان کو کھانے کا ذریعہ بنانے کا مطلب کہ گائے اپنی زبان ہی کے ذریعے اپنے چارے وغیرہ کو منہ میں لے جاتا اور ایک طرح سے گویا کہ وہ اپنے زبان کو کھانے کا ذریعہ بناتا. تو ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی زبان کے ذریعے کھانے کا ذریعہ بنائیں. اس حدیث کے مزاج کے اندر وہ بے عمل واعظین بھی آ جاتے ہیں، وعظ کرنے والے، نصیحت کرنے والے، بیان و تقریر کرنے والے، جن کی زبان میں، تقریر میں، بیان میں بڑی فصاحت بلاغت ہے اور بڑے شستہ قسم کے الفاظ، روانگی کے ساتھ خوبصورت الفاظ وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل موہ لیے جاتے ہیں. اس لیے بعض روایات کے اندر فرمایا کہ ان من البیان لسحرا، کہ بعض بیان تو جادو کا اثر رکھتے ہیں، یعنی ان میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ سامنے والا نہ چاہتے ہوئے بھی متاثر ہو جاتا ہے. اس کی گفتگو سے، اس کے بولنے کے انداز سے، اس کے الفاظ کے چناؤ اور انتخاب سے سامنے والا نہ چاہتے ہوئے بھی متاثر ہو جاتا ہے. ایسے بھی آج کل مبینین موجود ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ایسے ایسے بیانات کرنے والے ہیں جو اپنی چرب لسانی سے اور زبان کی تیزی سے
اور زبان کی بے ساختگی سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اس کو اپنے لیے ذریعہ آمدن بناتے ہیں، انکم کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ قرب قیامت کی علامت کہ اپنی زبان کو ذریعہ آمدنی بنائیں گے تو بے عمل واعظ ہوں گے، لوگوں میں کی رہنمائی کرنے کے بجائے لوگوں کو ایک طرح سے جو خوش کرنے کا پلیٹ فارم فراہم کریں گے۔ حق بات ان کی زبان پر نہیں ہوگی، بس وہ بات ان کی زبانوں پر ہوگی جس سے لوگ خوش ہوں۔ ایسی بات سے اگرچہ وہ حق ہو کترائیں گے جس سے لوگ ناراض ہوں، جس سے لوگ جو ہے بدک جائیں، جس سے لوگ روگردانی اختیار کریں۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی وعید بیان فرمائی گئی، ان اللہ یبغض البلیغ من الرجال، ایسے آدمی کو جو بڑا فصیح و بلیغ ہو اور فصاحت و بلاغت میں مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہو اور اپنی زبان کو اس طرح گما کر موڑ کر بات کرتا ہو کہ جس طرح گائے اپنی زبان کو موڑ کر گما کر اپنے چارے کو مختلف منہ کے حصوں میں لے جاتا ہے اور اسے چبانے کا ذریعہ بناتا ہے زبان کو، ایسے ہی ایسے فصیح و بلیغ لوگ ملیں گے جو اپنی زبان کو موڑ کر اس طرح گفتگو کریں گے کہ جس سے لوگ متاثر ہوں اور اپنے طرز گفتگو کو، اپنے انداز گفتگو کو آمدنی کا ذریعہ بنائیں گے، انکم کا ذریعہ بنائیں گے۔ مقصد ان کا طرز گفتگو کا یہ بتکلف طرز گفتگو ہوگا جس کو اپنائیں تاکہ لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہوں۔ حدیث مبارک کا حاصل صرف اتنا ہے کہ آدمی کو اپنی زبان کے اندر جو ہے وہ تکلف نہیں لانا چاہیے، اپنی زبان کو نرم رکھنا چاہیے، اپنی زبان کو عام فہم رکھنا چاہیے، اپنی زبان کو موڑ کر گفتگو کرنا، ایسے الفاظ کا انتخاب کرنا کہ جس سے سامنے والا نہ چاہتے ہوئے بھی متاثر ہو، اور اس سے مقصد اگر دنیا کا حصول ہے، آمدنی بڑھانا ہے، انکم بڑھانا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس وعید کے ذیل میں داخل اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ جو زبان کو موڑ کر اس طرح گفتگو کرتے ہیں جس طرح باخرہ نگاہیں اپنی زبان کو موڑ کر جو ہے چارے کو چارہ کھانے کا اور چارے کو توڑنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ تو زبان یہ فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ یہ زبان جہنم میں لے جانے کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا سبب انسان کے جہنم میں جانے کا باعث و ذریعہ بننے والی یہ زبان ہوگی۔ اس کا غلط استعمال اور جو ہے اس کا بے جا استعمال، اس کا جھوٹی تعریفوں میں استعمال، اس کا خوشامد اور چاپلوسیوں میں استعمال، اس کا جھوٹی مدح سرائی میں استعمال، فصاحت و بلاغت مصنوعی بنا کر آمدنی کا ذریعہ بنانے والے لوگ، یہ سب اس وعید کی ذیل میں داخل ہیں۔ ایک تو یہ قرب قیامت کی علامت بھی ہے، اور نمبر 2 اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں بھی ان کا شمار۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب